بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کل جس ٹاپک پہ میں بات کر رہی ہوں وہ ہے بہت اہم، زبان کی حفاظت۔ اور میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ کئی دفعہ ہم اپنی زبان کو اس طرح یوز کرتے ہیں کہ جس سے ہم دوسروں کو تکلیف بہت دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے لہجے سے بھی تکلیف دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں آپ سے احادیث شیئر کروں گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ہمیں کتنی باتیں بتائیں۔ سیدنا عبداللہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ مجھے آپ کے بعد کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ثابت قدم رہو، ایمان لا کر ایمان والے بن کر رہو۔ اے اللہ کے رسول، تو انہوں نے آگے سے کہا، اے اللہ کے رسول، میں کس چیز سے بچوں؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں، بولنا اس وقت ہی بہتر ہوتا ہے جب یہ فائدہ مند ہو۔ جب یہ نقصان دہ ہو نا تو پھر وہاں پہ خاموشی بہتر ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں جو اس ٹائم ٹرینڈ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ بچے اور بچیاں جو ہے وہ ایک دوسرے کا مذاق بہت اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ گھر میں آنے والے گیسٹ کا مذاق، جو گھر میں میڈز آتی ہیں، کام کرنے والی عورتیں آتی ہیں، ان کا مذاق، بوڑھوں کا مذاق، ٹیچرز کا مذاق، یہ سارے کام ہم کس طرح کرتے ہیں؟ اپنی زبان سے۔ تو دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہہ رہے ہیں کہ اس زبان کو تب یوز کرو جب یہ بینیفیشل ہو، جب یہ فائدہ دے رہی ہو۔ فائدہ کس طرح دے گی؟ کہ جب ہم کسی دکھی انسان کے دکھوں پر مرہم رکھیں گے، اس کو دو لفظ تسلی کے کہیں گے، تو تب یہ ہماری زبان جو ہے یہ فائدہ مند ہے۔ اگر یہ طنز کر رہی ہے، غیبت کر رہی ہے، چغلی کر رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، تو یہ نقصان دہ ہے۔ اور دیکھیں، جب زبان بہتر بولتی ہے نا تو اس کا اثر ہمارے جسم پر بھی پڑتا ہے، اور جب زبان جھوٹ بولتی ہے نا تو آنے والا بندہ، اگلا بندہ جو آپ کی بات کو سن رہا ہوتا ہے وہ بالکل بھی آپ کی بات کو نہیں سنتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جان رہے ہوتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیں یہاں پر کہ خیر کے علاوہ زبان کو بند رکھنا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ صحیح بخاری 6475۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے، ٹھیک ہے؟ منہ سے پازیٹیو باتیں نکالنی چاہیے یا پھر خاموش رہنا چاہیے، ٹھیک؟ تو آگے دیکھتے ہیں، لمبی خاموشی لازم ہے۔ ان انس قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا ذر فقال يا ابا ذر الا ادلك على خصلتين هما اخف على الظهر وثقل في الميزان من غيرهما قال بلى يا رسول الله قال عليك بحسن الخلق وطول الصمت فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلها۔ سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، ان سے ملاقات کی تو فرمایا، اے ابو ذر، کیا میں تمہیں ان دو خصلتوں سے آگاہ نہ کروں جن کی ادائیگی آسان ہے لیکن وہ میزان میں اپنے علاوہ نیکیوں پر بھاری ہوں گی؟ دو خصلتیں جن کی ادائیگی آسان ہے اور وہ میزان میں اپنے علاوہ نیکیوں پر بھاری ہوں گی۔ انہوں نے کہا، جی ہاں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر اچھا اخلاق اور طویل خاموشی لازم ہے۔ بہترین اخلاق رکھیں اور طویل خاموشی رکھیں، کم بولیں، خاموش رہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ مخلوقات نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو ان دو نیکیوں کے برابر ہو۔ دیکھیں یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایک تو ہمیں اپنا اخلاق جو ہے وہ بہت بہترین رکھنا چاہیے،
کیونکہ میزان میں سب سے زیادہ بھاری چیز ہمارا اخلاق ہوگی، ٹھیک. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ وہ کس قدر اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، کتنا اخلاق کرتے تھے. اچھا، یہ بات یہاں پہ دیکھنے کی ہے کہ ہمارا اخلاق جب ہوتا ہے تو اس میں ہم کس چیز کو استعمال کرتے ہیں. جب ہم نے لوگوں کو اچھا اخلاق دکھانا ہوتا ہے نا، تو ہم اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں، زبان سے ہی ہم دوسرے کو امپریس کر سکتے ہیں، اور زبان سے ہی ہم دوسرے کو اپنے خلاف کر سکتے ہیں، اپنے خلاف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں، اگر آپ میٹھی زبان یوز کر رہے ہوں گے اور اگر آپ عزت اور احترام والا معاملہ کر رہے ہوں گے تو نہ چاہتے ہوئے بھی اگلا بندہ آپ کی بات کو غور سے سنے گا. اور اگر ہم جھوٹ بول رہے ہوں گے اور اگر ہم اپنی زبان سے جو ہے وہ دوسروں کو ڈیگریڈ کر رہے ہوں گے یا اپنے لہجے سے دوسروں کو ڈیگریڈ کر رہے ہوں گے تو اگلا بندہ کیا ہمیں وہ ویلیو دے گا جو اس کو دینی چاہیے. یہ بات یہاں پہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرنے کی ہے کہ اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر خاموشی بہتر ہے، طویل خاموشی، ٹھیک ہے. تو آگے دیکھتے ہیں خاموشی میں سلامتی. ان معاذ بن جبل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انک لن تزال سالما ما سکت فاذا تکلمت کتب لک او علیک. سیدنا معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم خاموش رہو گے تو سلامت رہو گے، پھر جب تک تم بولو گے یا تمہارے حق میں لکھا جائے گا یا تمہارے خلاف. ویری سمپل کہ جب ہم خاموش ہوں گے تو کرامن کاتبین ہمارا کچھ بھی نہیں لکھ رہے ہوں گے، اور جب ہم بولیں گے تو ظاہری سی بات ہے یا تو ہم نیگیٹو بولیں گے یا پھر ہم پوزیٹیو بولیں گے. اگر ہم پوزیٹیو بولیں گے تو پوزیٹیو لکھا گیا، اگر ہم نیگیٹو بولیں گے تو نیگیٹو لکھا گیا، ٹھیک ہے، سمپل. تو دیکھیں، یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی نیکیوں کو بڑھانا ہے یا ان کو برائیوں کو بڑھانا ہے. تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہم اپنی برائیوں کو بڑھائیں، تو پھر ہم اپنی زبان کا مس یوز نہ کریں. اگر زبان کا یوز ہم نے کرنا ہے، بہت زیادہ بولنے کا شوق ہے تو پھر ہم تسبیح کر لیں، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوگا. اللہ کا ذکر کر لیں، دعائیں کر لیں، یا کسی کے دکھ درد میں شریک ہو جائیں، اس کو 2 لفظ جو ہیں وہ تسلی کے کہہ دیں. تو یا اگر ہم نے زیادہ بولنا ہے تو کسی کی ہیلپ آؤٹ کر دیں. فار ایگزامپل، اگر آپ پڑھی لکھی ہیں تو آپ کسی کو پڑھا دیں. تو یہ بھی زبان آپ کی ہل گئی نا، پڑھا دیا تو زبان بھی یوز ہو گئی، دل کا غبار بھی نکل گیا اور زبان کا استعمال بھی کر لیا اور اچھا کر لیا، ٹھیک ہے. تو یہی یہاں پہ چیز جو ہے یہ میں نے سب سے شیئر کرنی تھی کہ یا تو ہمیں خاموش رہنا چاہیے یا پھر اگر ہم بولیں تو اتنا اچھا بولیں کہ واقعی دوسرے کے فائدے کی بات ہو جائے، ٹھیک. تو اسی کے حوالے سے الحمدللہ نیکسٹ ٹائم پھر انشاءاللہ یہی احادیث لے کے چلیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نازیہ الہدا کو لائک کریں، شیئر کریں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.